کچھ لوگوں کے ذہنوں میں ایک اشکال ہے کہ ماں کا نام جو والدہ کا نام ہے، جب انسان سے پوچھا جاتا ہے جب کسی حساب یا اس کی تشخیص کے لیے، تو یہ جادو کے زمرے میں آتا ہے۔ اور اہل علم بھی کچھ اسی بات کو بیان کر دیتے ہیں عوام کے سامنے۔ اگر آپ انٹرنیٹ کو دیکھیں تو اس پہ بھرا ہوگا کہ جو جادوگر ہے وہ ماں کا نام پوچھتا ہے، باپ کا نام جو پوچھے وہ صحیح ہے، ماں کا نام جو پوچھے وہ جادو کے زمرے میں آتا ہے۔ اچھا، یہ ایک ایسی فضا بنا دی گئی ہے، ہمارے ہاں زیادہ تر جو ہے وہ سنی سنائی باتوں پہ چلا جاتا ہے اور اسی کو آگے تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ لکل فن رجال، ہر فن کا ماہر اس کے بارے میں تبصرہ کر سکتا ہے بہترین۔ ایک آدمی جو ہے فقہ کا، حدیث کا، تصوف کا جتنا ماہر ہو، لیکن وہ دوسری فیلڈ میں تبصرہ نہیں کر سکتا جب تک وہ اس پہ مہارت حاصل نہ کرے۔ یہ کہنا کہ ماں کا نام والدہ کا نام پوچھ کے تشخیص کرنا یہ جادوگر کرتا ہے، اور باپ کا نام پوچھے تو وہ جادوگر نہیں ہے بلکہ وہ عامل روحانی ہے۔ یہ ایک دنیا کا بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اب یہ دو طبقات ہیں، دو مذاہب ہیں، ایک نصارہ ایک یہود۔ اگر آپ ان دونوں کی ریسرچ کریں، میں نے چونکہ اس پہ بڑی ریسرچ کی ہے، نصارہ جب جادو کرتے تھے تو ماں کا نام پوچھتے تھے۔ اب یورپ پورا جو ہے عیسائی مذہب ہے، تو ان کے ہاں ماں کا نام زیادہ آپ نے دیکھا ہوگا پیپرز میں اس کو فوقیت دی جاتی۔ یہ وجہ نہیں ہے، ہمارے ہاں تو ویسے کہا جاتا ہے کہ جی ان کا نسب ہی نہیں ہے، ان کا باپ ہی کوئی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، ساروں کے باپ نہیں ہے کہ ساروں کا ہی باپ نہیں ہے، وہاں اچھے اچھے لوگ بھی ہیں بڑے ان میں، لیکن ہمارے ہاں تو تعصب میں کہا تھا ان کا باپ ہی کوئی نہیں، اس لیے وہ نصارہ۔ ایسا نہیں، ان کے مذہب میں ماں کا نام پوچھا جاتا ہے۔ اچھا، یہودی بڑے جادوگر ہیں، وہ ماں کے نام سے نہیں جادو کرتے، وہ باپ کے نام سے جادو کرتے ہیں۔ یہودیوں کے ہاں جب نام لیا جاتا ہے، ان کے ہاں باپ کا نام لیا جاتا ہے۔ عرب کے معاشرے میں، پورے عرب کے معاشرے میں آپ چلے جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی کسی صحابی کو ماں کی طرف سے نہیں پکارا جاتا تھا۔ ہر صحابی کی کنیت باپ کی طرف سے ہوتی تھی، اور اس کو باپ کے عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر، اب یہ کہا ابو القاسم حضور کو کہا جاتا تھا۔ اب اسی طرح سارے صحابہ کو باپ کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ تو عرب کے معاشرے میں ماں کا نام کا تصور نہیں تھا، باپ کے نام کا تصور تھا۔ اور یہودی باپ کے نام سے جو ہے جادو کرنے کے ماہر ہیں، اور ان کا جادو سخت ہوتا ہے، اور باپ کے نام سے جادو چونکہ کیا جاتا ہے۔ اب یہودیوں نے جو نبی علیہ السلام پہ جادو کیا تھا، بعض لوگ کہتے ہیں جی ماں کے نام سے کیا تھا، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، ایسے جھوٹی جو ہے نا ایک کہاوت سے بنائی ہوئی ہے کیا، کہ ایک جادو کی قسمیں ہوتی ہیں، ایک آبی ہوگی، یا وہ جو ہے حیوانی ہوگی، یا وہ جو ہے مٹی میں دفن ہوگا، یا پانی میں ہوگا۔ پانی کی قسم ہوتی ہے جادو کی، ایک ہوائی ہوتی ہے، ایک آتشی ہوتی ہے، جلائی جاتی ہے۔ اب اس کا نام کا پہلا حرف اور ماں کے نام کا پہلا حرف لے کر ان دونوں کو دیکھنا پڑے گا، ان کی جو مادہ ہے وہ کس صفت سے جا کے ملتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میم، اور ماں کا آمینہ الف، میم اور الف ملا تو ماں بن گیا، یعنی پانی۔ تو آپ پہ جو جادو کیا گیا وہ پانی کے اندر، کنویں کے اندر۔ یہ غلط تعویل کی گئی ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت، کوئی علمی حیثیت نہیں ہے۔ یہودیوں نے اگر اس طرح دیکھا جائے تو آپ کا وہ بھی ماں بنتا ہے، عبداللہ آپ کے والد کا نام ہے۔ تو آپ یہودی جب جادو کرتے ہیں تو وہ لفظ باپ کا لیتے ہیں، نصارہ جب جادو کرتے ہیں وہ ماں کا لیتے ہیں۔ اب دنیا کے اندر جو ہے یہ بات پھیلا دی گئی کہ ماں کا نام پوچھنے والا جو ہے وہ غلط ہے، باپ کا نام پوچھنے والا ٹھیک ہے۔ گویا کہ یہودیوں کے طریقے پہ چلنے والا ٹھیک ہے، نصارہ کے طریقے پہ چلنے والا ٹھیک۔ اب ان اہل علم سے پوچھا جائے، اچھا بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے ٹاپ کے، پاکستان کے نہیں باہر کے بھی، واللہ جب میرے سے علاج کراتے ہیں تو ماں کا نام مجھے بتا دیتے ہیں مسائل طور، اور جب وہ تقریر کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ماں کا نام پوچھنا جادو ہے۔ تو یہ بھی ایک تھوڑی سی عجیب بات ہے۔ یاد رکھیں یہ میری بات، کہ ماں کا نام پوچھا جائے یا نہ بھی پوچھا جائے، باپ کا نام پوچھا جائے یا نہ بھی پوچھا جائے، جس نے جادو کرنا ہے وہ خالی نام پہ بھی کر دے گا، جس نے جادو کرنا ہے وہ خالی نام بھی نہ پتہ ہو تصویر پہ بھی کر دے گا،
تصویر بھی نہیں ہے پاس، آپ کے جسم کا کوئی پرانا کپڑا، مستعمل کپڑا یا آپ کے بال ہیں تو اس پہ بھی جادو کر دے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ جادو نام سے نہیں ہوا۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو پورا کھولا ہے کہ اس واقعے کو بیان کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کی وجہ سے جادو نہیں ہوا، بلکہ آپ کے بالوں کو لے کر استعمال شدہ کنگھا آپ کا منگوایا گیا، اور یہودی لڑکے نے وہ کنگھا جو ہے جا کے آپ کا بال ان کو دیے، اور پھر آپ علیہ السلام پہ لبید نے وہ جادو کیا۔ نہ آپ کے باپ کا نام، والد کا نام، نہ آپ کا نام اس میں استعمال ہوا، بلکہ آپ کے بال استعمال ہوئے۔ یہ کہنا جی حضور علیہ السلام کے والد یا والدہ کے نام پہ جادو ہوا، نہیں، یہ جھوٹ ہے، اس کو کسی مفسر نے نقل نہیں کیا۔ البتہ آپ کے استعمال شدہ بالوں سے جادو ہوا، تو نام نہ بھی بتائیں آپ، تو جس نے صحیح تشخیص کرنی ہے وہ بغیر ماں کے نام سے بھی کر سکتا ہے، بغیر والد کے نام اور بغیر والدہ کے نام کے بھی کر سکتا ہے، اور آپ کے خالی نام سے بھی کر سکتا ہے، یا آپ کو سامنے بٹھا کے بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ پوچھنا جو ہے یہ ایسے ہوتا ہے جیسے آج ایک معالج ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں، وہ آپ سے نام پوچھتا ہے، اب وہ نام پوچھ کے ولدیت بھی لکھ دیتا ہے اس پر، تو اب وہ ولدیت لکھنا کوئی اتنا ضروری نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، لیکن ایک علامت ہے، ایک پہچان ہے، اس لیے اب آپ سے کوئی پوچھے آپ نام بتائیں، آپ کا چیک ہو جائے گا، نہ بھی نام بتائیں تو سامنے بیٹھے ہیں چیک ہو جائے گا، والد کا نام بتائیں، والدہ کا بتائیں، ضروری نہیں ہے، شرط نہیں ہے، یاد رکھیں یہ۔ اور یہ کہنا کہ والدہ کا نام پوچھنے والا جو ہے وہ جادو اور والد کا پوچھنے والا ٹھیک، یہ بھی دجل ہے، جھوٹ ہے۔ اس لیے یاد رکھیں قرآن حکیم میں جو لفظ ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ قیامت کے دن ہر طبقہ اپنے ائمہ کی پہچان سے اٹھایا جائے گا، یا بامامہم ہے، بعض لوگ بامہم، یعنی ماؤں کے نام سے پکارے جائیں گے قیامت کے دن، اس کی بھی کوئی سند نہیں ہے۔ اس لیے ایسی باتیں ہمارے ہاں، چونکہ یہ انٹرنیٹ کا دور ہے، بس باتوں کو اٹھایا جاتا ہے، پھر اس پہ ہر بندہ اپنی لاجک کو بیان کرتا ہے، جھوٹ اور سچ، اور ایک لائن جو چل پڑتی ہے اسی کو آگے تک پہنچایا جاتا ہے۔ تو ہمیں تحقیق کرنی چاہیے کہ اس وقت دنیا کے اندر جو جادو ہو رہا ہے، جادوگر ہیں، ان کا توڑ صرف قرآن و سنت کے ذریعے ہو سکتا ہے، اور قرآن و سنت کے علاج جو ہے اس میں نام کی کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر نام پوچھ لیا جائے تو اس کی کوئی جو ہے آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ پوچھنا بھی غلط ہے، آپ پوچھ بھی سکتے ہیں، نہ بھی پوچھیں۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے۔